السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بندے کے پاس اگر ہم بیٹھے ہیں جس کی موت کا وقت اب قریب ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس میت کے جو پیر ہیں، جیسے یہ دو پیر ہیں، تو ان دونوں پیروں کو ہم قبلے کی طرف کر دیں گے اور اس کی کنپٹی یہاں پر کچھ تکیہ وغیرہ لگا دیں گے، اور تکیہ لگائیں گے اس طرح پر کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ پورا کے پورا قبلے کی طرف ہو جائے۔ پہلا کام ہم یہ کریں گے۔ دوسری چیز ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ طیبہ کو بار بار تلاوت کرنا ہے، یا تو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بار بار بولتے رہیں۔ اس سے کہنا نہیں ہے کہ صاحب آپ بھی کلمہ پڑھو، بلکہ ہمیں خود کلمے کو بار بار پڑھنا ہے۔ جب ہم کلمے کو بار بار پڑھیں گے تو وہ بھی کلمے کو پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر کلمہ پڑھنے والے لوگ خاموش ہو جائیں، اب کلمہ آپ کو نہیں پڑھنا جب تک کہ وہ کوئی دنیاوی دوسری بات نہ کر دے۔ اگر وہ کوئی دوسری اور بات کر دیتا ہے تو پھر یہ لوگ کلمہ پڑھنا شروع کریں گے، اور تب تک کلمہ پڑھیں گے جب تک کہ ایک بندہ کلمہ پڑھ لے۔ جیسے ہی وہ بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے آپ لوگوں کو پھر خاموش ہو جانا ہے۔ اب دوسری چیز ایک یہ کرنا ہے کہ جو لوگ قرآن صحیح پڑھنا جن کو آتا ہے ان کو بٹھال دیں اور وہ سورہ یاسین اس کے قریب میں بیٹھ کر پڑھیں۔ اس سے میت کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جو لوگ کلمہ طیبہ کو پڑھ رہے ہیں وہ لوگ میت سے نہ کہیں کہ صاحب آپ بھی کلمہ طیبہ پڑھو، اس کو حکم نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جس کے اندر بندہ اپنے قابو پر نہیں رہتا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی مشکلوں سے اس کے جو ہے کہ جان نکل رہی ہوتی ہے۔ اگر اس وقت میں وہ کلمے کا انکار کر دے گا تو پھر وہ بغیر کلمے سے اس دنیا کے سے جائے گا۔ اس وجہ سے کلمے کا حکم نہیں دینا بلکہ کلمہ بار بار پڑھنا ہے۔ یہ بار بار پڑھنا یہ ہمارے لیے اس کے لیے پڑھنے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور جب اس کی جان نکلنے لگ جائے، جیسے نکلنے لگے اس کے کچھ پہ نشانیاں اور بتائی گئی ہیں کہ صاحب جان نکلنے کا یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں، یا کنپٹیاں بیٹھ جائیں، یا ناک ٹیڑھی ہو جائے، یا پیر جو پھڑپڑا رہے تھے اب وہ پیر پھڑپڑانا بند ہو جائیں، تو سمجھو کہ اس کی جان نکل چکی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ایک کپڑا لینا ہے اور اس کپڑے کو یہاں سے ٹھوڑی کے نیچے سے لے جا کر یہاں پر اوپر باندھ دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ میت کا منہ بند ہو جائے گا بالکل۔ اور اگر ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو آنکھوں کو بھی بند کر دینا ہے اس طریقے سے۔ تھوڑی دیر جب آپ ان کی آنکھوں کو فوراً بند کرے رکھیں گے تو پھر وہ بند ہو جائیں گی، وہ کھلیں گی نہیں۔ اسی طریقے سے ہاتھ اگر آڑے ٹیڑھے ہو رہے تھے تو ہاتھوں کو بالکل باڈی سے ملا دینا ہے اور اگر پیر ادھر کھل رہے تھے تو پیروں کے دونوں انگوٹھوں کو اس طریقے سے کر کر باندھ دینا ہے۔ اتنا کام آپ نے کر دیا۔ اب آپ جلد سے جلد یہ کوشش کریں کہ میت کو کس طریقے سے غسل دلا دیا جائے۔ جیسے ہی میت کو غسل دلا دیا جائے اس کو کفن پہنا دیا جائے گا، اور کفن پہنانے کے بعد پھر اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اچھا، جب تک میت کو غسل نہیں دلایا گیا اس سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت اس کے پاس بیٹھ کر نہ کی جائے، اور نہ ہی کوئی حائضہ یا نفاس والی عورت یا کوئی جنوبی آدمی اس میت کے قریب جائے۔ پہلے اس کو غسل دلایا جائے، اس کے بعد اس کو کفنایا جائے، اور کفنانے کے بعد پھر اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔